الحجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی۔ وہ وقت آئے گا جب انکار کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ماننے والے بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور خیالی امید ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھے، پس آئندہ وہ جان لیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت اتری ہے، تو بے شک دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ یاد دہانی کتاب ہم ہی نے اتاری ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ہم تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا استہزاء کرتے رہے۔ اسی طرح ہم یہ استہزاء مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ دستور اگلوں سے ہوتا آیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر وہ چڑھنے لگتے، تب بھی وہ کہہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونق دی، اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ اگر کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر چیز ایک اندازے سے اگائی۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب بنائے، اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اس کو ایک متعین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے تم کو سیراب کرتے ہیں۔ اور تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے۔ اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا اے ابلیس، تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے کہا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا تجھ کو مہلت ہے اس مقرر وقت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے
उसी तरह मैं जमीन में इनके लिए मुज़य्यन करूंगा और सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा सिवाय उनके जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करें, और उन सब के लिए जहन्नुम का वादा है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। बेशक डरने वाले बागों और चश्मों में होंगे। दाखिल हो जाओ इनमें सलामती और अमन के साथ, और उनके सीनों की कदूरतें हम निकाल देंगे। सब भाई भाई की तरह रहेंगे, तख्तों पर आमने सामने। वहां उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बख्शने वाला, रहमत वाला हूं, और मेरी सजा दर्दनाक सजा है। और उनको इब्राहिम के मेहमानों से आगाह करो। जब वो उसके पास आए फिर उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने कहा, हम तुम लोगों से अंदेशानाक हैं। उन्होंने कहा कि अंदेशा ना करो, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जो बड़ा आलिम होगा। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझको औलाद की बशारत देते हो? बस तुम किस चीज की बशारत मुझको दे रहे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें हक के साथ बशारत देते हैं, बस तू ना उम्मीद होने वालों में से ना हो। इब्राहिम ने कहा कि अपने रब की रहमत से गुमराहों के सिवा और कौन ना उम्मीद हो सकता है। कहा, ऐ भेजे हुए फरिश्तों, अब तुम्हारी मुहिम क्या है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर लूत के घर वाले कि हम उन सबको बचा लेंगे, बजुस उसकी बीवी के कि हमने ठहरा लिया है कि वो जरूर मुजरिम लोगों में रह जाएगी। फिर जब भेजे हुए फरिश्ते खानदान लूत के पास आए, उन्होंने कहा कि तुम लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं, और हम तुम्हारे पास हक के साथ आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। बस तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, और तुम उनके पीछे चलो, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और वहां चले जाओ जहां तुमको जाने का हुक्म है। और हमने लूत के पास हुक्म भेजा कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ कट जाएगी, और शहर के लोग खुश होकर आए। उसने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम लोग मुझको रुस्वा ना करो, और तुम अल्लाह से डरो और मुझको जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुमको दुनिया भर के लोगों से मना नहीं कर दिया? उसने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुमको करना है। तेरी जान की कसम, वो अपनी सरमस्ती में मदहोश थे। बस दिन निकलते ही उनको चिंगाड़ ने पकड़ लिया। फिर हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उन लोगों पर कंकर के पत्थर की बारिश कर दी। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए, और ये बस्ती एक सीधी राह पर वाक़े है। बेशक इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। और एका वाले यकीनन जालिम थे, बस हमने उनसे इंतकाम लिया। और ये दोनों बस्तियां खुले रास्ते पर वाक़े हैं। और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, और हमने उनको अपनी निशानियां दी, मगर वो उससे मुंह फेरते रहे। और वो पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते थे कि अमन में रहे। बस उनको सुबह के वक्त सख्त आवाज ने पकड़ लिया, बस उनका किया हुआ उनके कुछ काम न आया। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है हिकमत के बगैर नहीं बनाया।
اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ بس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے، اور ان پر غم نہ کرو، اور ایمان والوں پر اپنے شفقت کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ بس جس چیز کا تم کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ بس عنقریب وہ جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ بس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے۔